روزانہ واقعات اردو موٹیویشنل سٹوریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مغلیہ سلطنت کے 17 بادشاہوں میں سے صرف ایک بادشاہ جلال الدین محمد اکبر ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ اعظم یا دی گریٹ کے الفاظ لکھے جاتے ہیں اور انہیں تاریخ اکبر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش نہ صرف انتہائی کنسپریسی کے عالم میں ہوئی بلکہ ان کی تحت نشینی بھی دارالحکومت سے بہت دور ہوئی۔ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب دربار اکبری میں لکھا ہے کہ امیر تیمور نے ہندوستان کو زوری شمشیر سے فتح تو کیا مگر وہ ایک بادل تھا جو کہ گرجا برسا اور دیکھتے ہی دیکھتے کھل گیا۔ بابر اس کی چوتھی پشت میں ہوتا تھا۔ 125 برس کے بعد آیا۔ اس نے سلطنت کی داغ بیل ڈال ہی تھی کہ اسی رستے ملک عدم کو روانہ ہوا۔ بابر کا بیٹا ہمایون جن دنوں شیر شاہ کے ہاتھوں پریشان تھا، اس نے اپنے بھائی مرزا ہندال کے استاد کے خاندان کی بیٹی حمیدہ بیگم سے عقد کر لیا۔ ہمایون جگہ جگہ پریشان حال گھوم رہا تھا کہ سن 1942 میں موجودہ سندھ میں عمرکوٹ کے مقام پر حمیدہ بیگم کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جلال الدین اکبر رکھا گیا۔ کوئی اور مغل بادشاہ ہوتا تو اس وقت زور و دولت کو پانی کی طرح بہاتا، لیکن بے سر و سامان ہمایون کے پاس خوشی کے اس موقع پر لٹانے کو کچھ نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی کمر میں ہرن کا مشک بندھا ہے، چنانچہ اسے نکال کر توڑا گیا اور ذرہ ذرہ سا مشک تمام افراد میں تقسیم کر دیا گیا۔ بےتاج بادشاہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے: جس طرح ہرن کے مشک کو خوشبو اپنے اطراف کو معطر کر لیتی ہے، ایک دن اس بچے کی شہرت تمام دنیا میں پھیلے گی۔ یہاں سے دربدر ہمایون ایران پہنچے اور کچھ عرصے بعد وہاں سے ایک فاتح کے طور پر ہندوستان لوٹے اور سلطنت مغلیہ کا احیاء ہو گیا۔ مگر ابھی ہمایون کو دوبارہ اقتدار سنبھالے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ 24 جنوری 1556 کو ان کی وفات ہو گئی۔ ہمایون کے جانشین جلال الدین اکبر کی عمر اس وقت محض 14 برس تھی اور وہ اس وقت کلانور ضلع گورداسپور میں تھے۔ اکبر کے تعلق بیرم خان کو ہمایون کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے کلانور میں اینٹوں کا ایک چبوترا بنوایا اور 14 فروری 1956 کو اکبر کی رسم تخت نشینی ادا کر دی گئی۔ بیرم خان خود اکبر کے سرپرست بن گئے۔ دشمنوں نے دیکھا کہ نیا بادشاہ نوعمر ہے تو انہوں نے اس پر چاروں اطراف سے یلغار کر دی، مگر بیرم خان کی حکمت عملی کی وجہ سے اگلے چند برس میں اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور کشمیر سے دکن تک پھیل گئی۔ ابتدائی 5 برس تک مغل سلطنت کا اقتدار در حقیقت بیرم خان کے ہاتھ میں رہا۔ اکبر 18 سال کے ہوئے تو ان کے درباریوں نے انہیں مشورہ دیا کہ بیرم خان کے اثر و رسوخ سے آزاد ہو جائے۔ اس مشورے پر بیرم خان نے بغاوت کرنا چاہی تو شاہی فوجوں نے انہیں شکست دے دی۔ بیرم خان اکبر کے سامنے قیدی کے طور پر لائے گئے تو اکبر نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں حج کے لیے روانہ کر دیا۔ بیرم خان حج کے لیے راستے میں ہی تھے کہ نامعلوم افراد نے انہیں قتل کر دیا۔ بیرم خان کے قتل کے بعد اکبر اعظم نے ان کے بیٹے عبدالرحیم کو خانہانہ کا خطاب دے کر اپنے نور و تنو میں شامل کر لیا۔